عمر فاروق وہ شخصیت ہے جن کا انصاف آج بھی لندن کی لاء اکیڈمی میں پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ اگر اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو کوئی کیوں کسی انسان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اور ان کے اسی الفاظ کو یونائٹڈ نیشنز نے اپنے چارٹر میں کاپی کیا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ، جو امریکہ کے ایک بہت ہی مشہور آتھر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History۔ اس میں انہوں نے 100 لوگوں کے بارے میں بتایا تھا جنہوں نے دنیا کے رخ کو بالکل بدل دیا تھا۔ اس میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ رینک دیا تھا۔ وہ کرسچن تھے لیکن اپنے خدا کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا رینک دیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ رینک دیا تھا۔ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو 52nd رینک دیا تھا، 52ویں نمبر پر رکھا تھا۔ اشوکا، مہاویرا، لینن، زورواسٹر، سیزر اور بھی بہت بڑے بڑے لوگ اور بہت بڑی بڑی عظیم ہستیاں ہیں جن کو رینکنگ انہوں نے ان کے بعد دیا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر تھے، تو ایک بار ان کا بیٹا مصر کے ایک کسان کے بیٹے کے ساتھ کوئی مقابلہ رکھتا ہے اور اس مقابلے میں اس کسان کا بیٹا جیت جاتا ہے، جس کی وجہ سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو بہت زیادہ ذلت محسوس ہوتی ہے کہ میں ایک گورنر کا بیٹا ہوں اور میں ایک معمولی کسان کے بیٹے سے ہار گیا۔ اس نے غصے میں آ کر اس لڑکے کی بہت پٹائی کر دی۔ وہ لڑکا اپنے گھر گیا اور اپنے کسان والد سے سارے احوال بیان کیے۔ وہ کسان بہت مجبور تھا، وہ حکومت کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہمارے خلیفہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں جو پوری دنیا میں انصاف کی وجہ سے مشہور ہیں۔ وہ مصر سے نکل کر مدینہ پہنچتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ساری باتیں بتاتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کسان کی مجبوری کو سنا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے فوراً عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ پہنچوں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کچھ دنوں بعد اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ پہنچتے ہیں اور کسان بھی اپنے بیٹے کو مدینہ لے کر آ جاتا ہے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مقدمہ بلاتے ہیں جہاں پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ اس کسان کے لڑکے سے کہتے ہیں کہ یہ لو چھڑی، اور جس طریقے سے اس نے تمہاری پٹائی کی تم بھی اس کی پٹائی کرو، اور وہ لڑکا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی پٹائی کر دیتا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ چھڑی اس لڑکے سے لے لیتے ہیں اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف گھما کر کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو کوئی کسی انسان کو غلام کیسے بنا سکتا ہے؟ کون ہو تم اس کو اپنا غلام بنانے والے؟ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف جو ہر کسی کے لیے برابر تھا، چاہے گورنر کا بیٹا ہو چاہے ایک کسان کا بیٹا ہو۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خود 100 کوڑے لگانا شروع کر دیا۔ جب وہ اپنے بیٹے کو کوڑے مار رہے تھے اسی دوران ان کا بیٹا مر گیا۔ تب جب اس بیٹے کو دفنایا جا رہا تھا تو اس کی قبر پر جا کر اپنے بیٹے کو باقی کوڑے مارے تھے۔ یہ بتانا ذرا کہ کیا ایسا بادشاہ کبھی ہسٹری میں گزرا ہے جیسے بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے؟ اگر ہم مسلمان ان کی عزت کرتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟